آئیے ذرا غور تو کریں، 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح، وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے، اس کل میں کون مدد کرے گا؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست شبیر احمد سوری، اور میں تمام دینی معاملوں میں اسلامک تمام حدیثوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور وہ تقریریں جو تقریریں آپ کے ذہن پر اثر کر سکتی ہیں ان کی تقریریں لے کر کے، ان کے تقریروں کے وہ حصے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں حضرت امین القادری صاحب کی ایک بہت ہی اچھی تقریر لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا صرف موضوع یہی ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا پونجی جمع کی ہے، اور آخرت میں آپ کیا لے کر کے جائیں گے۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، لیکن اس موت کے بعد جو اگلی زندگی آئے گی وہ تو ایمان کے بدولت ہو سکتا ہے کہ آپ اس زندگی کو اچھی گزار لیں، لیکن جب قیامت ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا وہاں آپ کا کیا حال ہوگا، ملاحظہ فرمائیں آپ سے۔ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا۔ چہلم کی محفل میں آئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے عرس چہلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا۔ ایک بیٹے کو حکم ہوگا، جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان
ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے, تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. اللہ اکبر, اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی, غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی, میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی. اللہ اکبر, میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا, گیلے پر ماں سوتی, سوکھے پہ مجھے سلاتی. جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا, جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا, ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے. زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر وہ بچہ, وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے. ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے, مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے. اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے. ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا, امی میرے غم, میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں. ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, امی مجھے ایک نیکی دے دو, ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو. آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے, اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی, جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, کیا تیاری کی ہے. اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی, لیکن ہم بے عمل نہیں, ہم تو بد عمل ہے. ایک تو با عمل لوگ ہیں, ایک تو بے عمل لوگ ہیں, اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہماری بد عملی. ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے, یہی جرائم بھیجے, یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی, زنا کی گندی پکچریں دیکھی. اللہ اکبر. یہی آخرت کے لیے بھیجا, حرام لقمے کھائے, وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے. اللہ اکبر. کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے. کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے, ماں نہیں پہچانے گی, باپ بھاگے گا, دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے, دوست سپورٹ کریں گے. دوستو آپ نے اتنی تقریر سنی ہے, ابھی اگلی تقریر میں آپ دیکھیں گے کہ جن دوستوں کا بھروسہ ہم یہاں پر کرتے ہیں یا جن کے لیے ہم اپنی تمام تر قربانیاں دے دیتے ہیں جس دوستی کے لیے, لیکن آخرت میں وہ دوست بھی کام نہیں آنے والا ہے. آخرت میں نہ ماں کام آتی ہے, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا, اور نہ ہی دوست کام آئے گا. ہم ایک ایک نیکیوں کے لیے بھٹکتے رہیں گے لیکن ہمارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کے لیے اپنے آپ جتنی زیادہ سے زیادہ پونجی ہو نیکیوں کی وہ اکٹھا کرنا ہے, جس سے کہ ہمارا آخرت جو کہ دائمی زندگی ہوگی, جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس زندگی کو ہم اچھا گزار سکے. جس طریقے سے ہم یہ فانی زندگی چند دنوں کی زندگی کے لیے ہم تمام تر کوششیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم ایک جہاں پر ہمیں سب دن رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوست کیا کام آ سکتا ہے, ماں باپ کیا کام آ سکتے ہیں, والد والدہ کیا کام آ سکتے ہیں, کوئی کام نہیں آئے گا. اسی بات کی وضاحت حضرت امین القادری صاحب نے اپنے انداز میں کی ہے, ملاحظہ فرمائیں. تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں, خلیل کی جمع ہے اخلاء,
اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے